مملکت بحرین میں ایک عادل بادشاہ کی حکومت تھی جن کی رعایا میں شیعہ بھی زندگی گزارتے تھے اور سنی بھی زندگی گزارتے تھے۔ بادشاہ نہایت ہی عادل تھا، لہٰذا جتنی بھی لوگ تھے وہ سب ان سے خوش تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ ان کا ایک وزیر تھا جو کہ ناسبی تھا، اور یہ ناسبی شخص ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے بادشاہ کے کان بھرتا رہتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے بادشاہ کو شیعوں کے خلاف کر دے، اور اس طریقے سے اگر بادشاہ مخالف ہوئے تو شیعوں کی زندگی سخت ہو جائے گی۔ ایک دفعہ یہ شخص اپنے ہاتھ میں انار لے کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس انار کے اوپر قدرتی طور سے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ فلان 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 خلیفۃ رسول اللہ، یعنی لگ ایسے رہا تھا کہ اس انار پر قدرت یہ لکھا ہے۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ دیکھیں اگر یہ لوگ حق پہ نہیں تھے تو ان کے نام کیوں قدرتی طور پہ اس انار پہ آ گئے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو دین اہل سنت ہے وہ صحیح ہے اور شیعہ جو ہے وہ ظالم ہے۔ بادشاہ بڑے متحیر ہوئے۔ اس نے کہا کہ میں اس مسئلے کے لیے شیعہ علماء کو بلاؤں گا کہ وہ آپ کا جواب دے۔ اگر جواب نہ دے سکے تو میں سب کے سب کو قتل کر دوں گا۔ تو وزیر بڑا خوش ہوا اور علماء شیعہ کو جو بحرین میں تھے ان کو بلایا گیا۔ جب وہ وہاں آئے تو ان کو وہ انار دکھایا گیا اور کہا کہ اس پر قدرتی طور پہ یہ چیزیں لکھی ہے، کیا جواب ہے تم لوگوں کے پاس؟ میں آپ لوگوں کی ہمیشہ دفاع کرتا تھا، لیکن وزیر ایسی دلیل لے کے آئے ہیں کہ اگر یہ تم لوگ جواب نہیں دے سکے تو میں تم لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ تو اس میں سے ایک عالم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ہمیں کچھ وقت دے دیجئے، 3 دن کا وقت دیں، ہم انشاءاللہ آپ کے لیے جواب لے کے آئیں گے۔ یہ کہہ کے وہ نکل گئے، لیکن نہایت ہی پریشان تھی، چونکہ مسئلہ کچھ اس طریقے کا تھا کہ اس پہ کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ دوسرے علماء سے بھی اس سلسلے میں مشورہ کیا جائے۔ تو وہاں انہوں نے بحرین کے سب علماء کو اکٹھا کر لیا اور سب نے آپس میں مشورہ شروع کر دیا۔ آخر میں بات یہ طے ہوئی کہ سب علماء میں سے 70 جو سب سے باتقویٰ علماء ہے ان کو انتخاب کیا جائے گا۔ جب 70 انتخاب ہوئے تو پھر اس میں سے 10 کو انتخاب کیا گیا اور 10 میں سے 3 کو، یعنی یہ 3 ایسے علماء تھے کہ جو سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور عالم تھے۔ طے یہ ہوا کہ ہر رات صحرا کی طرف ایک عالم جائے گا اور وہاں پر مولا سے استغاثہ کرے گا کہ مولا خود آ کے اس سوال کا جواب دے۔ لہٰذا اس طریقے سے سب سے پہلے وہ 3 آپس میں تھے، انہوں نے طے کر لیا کہ کس نے سب سے پہلے جانا ہے۔ رات کے ٹائم اس میں سے ایک عالم گئے اور رات کے وقت اس نے استغاثہ شروع کر دیا۔ وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے پوری رات اس نے استغاثہ کیا، گڑ گڑاتے رہے کہ مولا آپ ہماری مدد فرمائیں، لیکن کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو سکا۔ دوسری رات دوسرا عالم وہاں گئے، اس نے بھی اسی طریقے سے پوری رات استغاثہ کیا کہ مولا آپ ہماری مدد کریں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تیسری رات محمد بن عیسیٰ بحرینی
چلے گئے اور اس نے نہایت ہی عاجزانہ طریقے سے استغاثہ شروع کر دیا۔ استغاثہ کر رہے تھے کہ اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور نزدیک آئے، سلام کیا کہ سلام ہو تجھ پر اے محمد ابن عیسیٰ بحرینی۔ محمد بن عیسیٰ بحرینی نے جواب دیا تو اس بزرگوار شخصیت نے پوچھا کہ کس لیے اتنا زیادہ آپ گڑ گڑا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں وقت کے امام کو بلا رہا ہوں۔ تو اس بزرگوار شخصیت جو کہ خود امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تھے، انہوں نے کہا کہ اے محمد بن عیسیٰ، آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، میں ہی تو ہوں آپ کے وقت کا امام۔ تو اس عالم نے کہا کہ اگر آپ وقت کے امام ہیں تو پھر ہمیں آپ بتا دیجئے، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم کس نیت سے یہاں آئے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ آپ اس انار کے مسئلے کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں کہ مجھ سے پوچھے کہ انار کا کیا مسئلہ ہے۔ تو اب محمد بن عیسیٰ کو یقین ہو گیا کہ یہی وقت کے امام ہے، تو بڑے عاجز سے کہنے لگے کہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ اور آپ کے آباء و اجداد کا دین حق ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ میں جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگ جائیں گے اس وزیر کے گھر میں، اور جب داخل ہو جائیں گے تو جو پہلا کمرہ ہے رائٹ سائڈ پہ، اس میں اندر جائیں گے، اور جو بائیں طرف ایک تاقچہ ہے اس میں ایک قالب پڑا ہوا ہے، اور یہ قالب مٹی کا بنا ہوا ہے۔ جب یہ انار چھوٹا تھا تو اس میں انہوں نے پہلے سے نام لکھے تھے اور انار کو اس میں بند کر دیا تھا۔ انار جب بڑا ہو گیا تو وہ نقش خود بخود اس کے اوپر آ گیا۔ تو یہ کوئی قدرتی نہیں تھے، یہ اس وزیر کی دغابازی ہے کہ جنہوں نے یہ کیا تھا۔ تو اب یہ نہایت ہی خوش ہو گئے اور مولا کا شکریہ ادا کرنے لگ گئے، اور یہ کہا کہ مولا نہایت آپ کے شکر گزار ہے، لیکن میں ایک گلہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور گلہ یہ ہے کہ آپ پہلی رات کیوں تشریف نہیں لائے؟ تو مولا نے فرمایا غلطی آپ لوگوں کی اپنی ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگ اسی محفل میں مجھے بلا لیتے میں وہیں پہ آ کے تم لوگوں کی مدد کرتا۔ غلطی آپ لوگوں کی اپنی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، اور 3 دن کی مہلت آپ لوگوں نے مانگی، میں بھی تیسرے دن حاضر ہوا۔ اگر آپ لوگ ایک دن کی لیتے یا اسی محفل میں بھی مجھے پکارتے تو میں وہاں پہ آ جاتا اور آپ لوگوں کی رہنمائی کرتا۔ یہ کہہ کے مولا نے مکمل طور پہ محمد بن عیسیٰ کی رہنمائی کی، اور یہ بھی کہا کہ کسی طریقے سے وزیر آپ لوگوں سے پہلے گھر میں داخل نہ ہو سکے، بادشاہ سے کہہ دو اگر یہ داخل ہوا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو محمد بن عیسیٰ اپنے علماء کے پاس آئے اور نہایت خوش تھے، انہوں نے کہا سوال کا جواب مولا نے دے دیا ہے۔ تو سب بڑے خوش ہوئے، سب پورا واقعہ بتا دیا اور کہا کہ ہمیں حاکم کے پاس جانا ہے اور فلاں فلاں شرائط کے ساتھ کہ وزیر گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ تو وہ آئے اور بادشاہ سے کہا کہ ہمیں جواب ہم آپ کو وزیر کے گھر میں دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وزیر گھر میں داخل نہیں ہوگا، پہلے ہم جائیں گے، اگر حتیٰ 1 منٹ پہلے بھی یہ داخل ہوا تو ہمارے پاس پھر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ بادشاہ مان گئے، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، وزیر داخل نہیں ہوگا، سب سے پہلے آپ لوگ ہی داخل ہو جاؤ۔ اب وزیر ڈر گیا لیکن کوئی چارہ نہیں تھا، تو جب جانے لگ گئے تو امام کے حکم کے مطابق سب سے پہلے محمد بن عیسیٰ گھر میں داخل ہوئے، اور جو پہلا کمرہ تھا اس کے اندر داخل ہوئے جو دائیں طرف تھا، اور پھر اس میں جو بائیں طرف تاقچہ تھا اس تاقچے میں دیکھا جیسے امام نے فرمایا تھا، مٹی کا وہ قالب وہاں پہ پڑا ہوا تھا ایک سفید رومال میں۔ جب کھولا تو اس میں وہی نام درج تھے، تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں، بادشاہ کو دکھا دیا۔ تو بادشاہ کہنے لگ گئے کہ اے محمد بن عیسیٰ کس نے آپ کی یہ مدد کی، کس نے بتایا، یہ غیب کی خبر کس نے دی؟ تو محمد بن عیسیٰ نے کہا
کہ ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا امام زندہ ہے، اور ہم کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہمارا کوئی صاحب نہ ہو، ہمارا کوئی آقا نہ ہو، ہمارا کوئی پیشوا نہ ہو۔ ہم جب بھی ان کو پکارتے ہیں وہ آتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ بادشاہ شیعہ مذہب اختیار کر گیا، وزیر کو مجازات کر دیا۔ یقیناً ہمیں اپنے مسائل میں اپنے وقت کے امام سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔